नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अगली सूरत सूरह तूर का मुताला शुरू कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूरिन वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूइ वल बारिल महजूर। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउम मा लहू मिन दाफ़िइ यौम तमूरुस समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा फ़वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह तूर का खुलासा। सूरह तूर मक्की व मदनी सूरतों के छठे ग्रुप की तीसरी मक्की सूरत है। इसमें 49 आयात और 2 रुकू हैं, जो 27वें पारे के तीसरे रुकू से चौथे रुकू तक है। तूर इस पहाड़ का नाम है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए। इस सूरत में कोह तूर की कसम खाई गई है, इसलिए इस सूरत को तूर के नाम से मौसूम किया गया है। इस सूरत में तौहीद, रिसालत और क़यामत को दलाइल के साथ बयान किया गया है और मुशरिकीन मक्का के तमाम सवालात का जवाब दिया गया है। अल्लाह ने 5 कसमें खाकर फरमाया है कि जब अल्लाह का अज़ाब वाक़या होगा, इस दिन आसमान कांप रहा होगा, पहाड़ रूई के गालों की तरह हवा में उड़ रहे होंगे। काफिरों को जहन्नम पर खड़ा करके पूछा जाएगा कि जिस आग से तुम इनकार करते थे वो तुम्हारे सामने है, क्या आप भी तुम इसे जादू ही समझते हो या तुम देख ही नहीं सकते? अब इस जहन्नम को बर्दाश्त कर सको या न कर सको, तुम्हें इसी आग में ही हमेशा रहना पड़ेगा। और मुत्तकीन के लिए जन्नतें और इनमें जो इन्हें नेमतें मिलेंगी, इनका तज़किरा किया गया है। खास तौर पर अहले जन्नत की औलाद और अहले खाना को भी इनके साथ इकट्ठा करने का जिक्र है। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का बयान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि मुशरिकीन के फजूल मुतालबात और नाजेबा कलमात को नज़रअंदाज करके इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते रहें। इसके बाद तौहीद इलाही का बयान है और अल्लाह के लिए औलाद मंसूब करने की मजम्मत है। और आखिर में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम अहले ईमान को तलकीन की गई है कि वो अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहें, क्योंकि वो अल्लाह की निगाहों की हिफाजत में है। इसलिए इन्हें चाहिए कि दिन रात अल्लाह की तस्बीह और हमद बयान करते रहें। ये इस सूरत का मुख्तसर जायजा था। अब इस सूरत का बाकायदा मुताला शुरू करते हैं। कसम है तूर की, कोई तूर जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए, और इस लिखी हुई किताब तौरात की कसम जो कुशादा और आग यानी तख्तियों में है, और कसम है बैतुल मामूर की, दुनिया का काबा मक्का में या खाना काबा के ऐन ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्तों का काबा जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। और कसम है बुलंद छत आसमान की जो जमीन पर एक छत की तरह है, और कसम है मौजन या सुलगते समंदर की, यानी ठाठे मारता हुआ समंदर या सुलगता हुआ सूरज। बेशक तेरे रब का अजाब वाक़या होकर रहेगा, इसे कोई टालने वाला नहीं होगा। जिस दिन आसमान बुरी तरह लरजेगा और पहाड़ चल रहे होंगे, जैसे चला जाता है ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ कभी एक जगह साकन थे ही नहीं। बस इस दिन जुटलाने वालों की खराबी है जो खेल तमाशे में पड़े थे। जिस दिन इन्हें धक्के के साथ धकेला जाएगा और कहा जाएगा ये है वो आग जिसे तुम जुटलाते थे, क्या अब भी समझ रहे हो कि ये जादू है या तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा? अब जलो, इसमें चाहे सब्र करो या ना करो, यानी इसे बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम पर बराबर है कि तुम्हारी कोई दाद रस्ती अब नहीं की जाएगी। तुम्हें तो इसी का बदला मिला है
جو تم کفر کرتے تھے، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے رب کی عطا پر، اور انہیں ان کا رب جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یعنی ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے کہا جائے گا، اب مزے سے کھاؤ پیو بدلہ اپنے اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیا جائے گا، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اہل ایمان اولاد کی بھی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر کے انہیں اسی درجے میں ترقی دے کر جنتی اہل ایمان والدین سے ملا دیا جائے گا، تاکہ والدین اور اولاد دونوں سکون پائیں۔ ہر آدمی اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہوگا، یعنی اسے اس کے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے سے دوستانہ ماحول میں شراب کے جام چھین رہے ہوں گے، جن میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ، یعنی جنتیوں کو حلال شراب طہورا دی جائے گی، اور ان کے ارد گرد خدمتگار نوجوان لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ایسے لگیں گے کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرے سے رہتے تھے کہ ہمیں علم نہیں ہمارا انجام کیسا ہوگا، تو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور لو کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ اس سے پہلے بھی ہم اسی سے دعائیں کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیں، چاہے کفار مکہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا دل نور ایمانی سے منور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہیں جس کے لیے ہم زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ کفار یعنی حضور کے بارے میں کہتے تھے کہ شاعرانہ کلام سے متاثر ہونے میں جلدی نہ کرو، وقت کا انتظار کرو جب اس کی سب حقیقت کھل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں کہ یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے، یا وہ ہے ہی سرکش قوم کہ وہ محض اپنی ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے سرکشی کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا ہے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ کفار ایمان ہی نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی بنا کر لائیں۔ کفار کو سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ اگر خود خالق نہیں ہو تو ذرا غور تو کرو، تو تمہارا خالق کون ہے اللہ کے سوا؟ یا آسمان اور زمین کو انہوں نے بنایا ہے؟ اگر مانتے ہو کہ انہیں تم نے نہیں بنایا تو مان کیوں نہیں جاتے کہ تمہارے سمیت آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہی ہے؟ انہیں کفار کو یقین نہیں ہے، جبکہ یہ کفار تمام تخلیقی حقائق جان چکے ہیں، یا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے خزانے ہیں؟ کیا یہ سب کی روزی رساں بھی ہیں، یا وہ ان خزانوں پر نگران مقرر کیے گئے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ آسمان کی خبریں سن لیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آفاقی علم ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کا آسمانی امور کا علم رکھنے اور سننے والا کوئی واضح دلیل تو لائے۔ کیا اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں، یعنی کفار مکہ فریتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دعوت حق کی تبلیغ کے بدلے میں کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یعنی قرآن کو لکھ لیتے ہیں؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے، اور اسی طرح یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی من گھڑت
کتاب نہیں ہے، بلکہ اسے بھی اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور کر رہا ہے۔ یا یہ کفار کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو کفار خود ہی شیطانی چال کا شکار ہیں۔ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے، جبکہ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کے لیے کوئی ٹکڑا گرتے دیکھیں تو قوم عاد کی طرح کہیں گے یہ تو گاڑا بادل ہے جو ہم پر فصلوں کی شادابی کے لیے برسنے والا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ دن ان کے سامنے آ جائے جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کی کوئی چال کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ان ظالموں کے لیے اس قیامت کے دن کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے قحط مکہ یا غزوہ بدر میں کفار کی شکست کا عذاب، مگر ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم تک صبر کے ساتھ انتظار کریں کہ کفار مکہ پر قحط یا غزوہ بدر کا عذاب کب نازل کیا جاتا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں کی حفاظت میں ہے کہ تسلی رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور رات کے ایک حصے مغرب اور عشاء میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے بعد یعنی فجر کے وقت بھی تسبیح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو بھی یہی تسلی دی گئی ہے، اور انہیں بھی ایسی ہی بندگی اور تسبیح و تحمید کا حکم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔